وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، سنن نسائی میں ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا کہ بیت اللہ بنایا گیا، پہلی مسجد کون سی ہے، پھر اس کے بعد دوسری مسجد جو ہے وہ یہ ہے، اور ان کے درمیان میں 40 سال کا مسئلہ، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ہمارا یعنی کچھ آثار ہیں، کچھ تاریخی واقعات ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیات کی اشارات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز تو رہا ہے، عبادت کا مرکز تو رہا ہے، اور وہ اولین مرکز جو ہے وہ یہی ہے۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی اسی علاقے میں ہوا، اسی علاقے میں ان کا نزول ہوا ہے، اور یہی پہلا مرکز تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی عبادت کا مرکز تھا۔ تو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، علی الاطلاق یہی اولین مرکز ہے، لیکن جب اس کی تعمیر ثانی ہوئی ہے، یہ تجدید ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِی شَیْئًا وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد حضرت اسحاق کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور مسلمانوں کا قبلہ اول جو اس کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان جو ہے وہ پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر جب مسلمان حکومت وجود میں آئی اور مسلمان ریاست قائم ہوئی، تو اس وقت قبلہ اول مسلمانوں کا یہ تھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اور دین کی اصل جو حقیقت ہے اس کے مطابق جو دین کا مرکز ہے وہ یہی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ امت بھی ہدی للعالمین ہے، اور یہ مرکز بھی پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اسی کو مرکز بنا دیا، اور اس میں اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے وہ بھی اس بات کے ساتھ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ مسلمانوں کے دینی مرکز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہاں سے اسراء شروع ہوا، بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شروع ہوا، اور وہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کا یہ دونوں ہی جگہوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی ان کا دینی مرکز ہے اور وہ بھی ان کا دینی مرکز ہے۔ کہتے ہیں روایات میں یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شام کی جہت کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ بیت المقدس تو بنا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں، بیت اللہ بھی تھا اور بیت اللہ کا حج بھی ہوتا تھا، اور قبلہ جو ہے اس وقت کیا ہوتا تھا، وَجَعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَۃً وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ پتہ نہیں اس وقت کیا صورتحال تھی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وَجَعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، ان کے لیے کوئی مسجد کی جگہ بنا دی جاتی تھی، اس کی جہت پتہ نہیں کیا تھی، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی جہت ہوتی تھی، لیکن وہ جو جگہ بنائی جاتی تھی اسی میں جا کر وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سہولت کر دی کہ جعلت لی الارض مسجدا، قبلہ ہمارا ایک ہے اور ساری زمین میں جہاں ہم چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ وہ جگہ جو مخصوص کر دیں اسی مخصوص جگہ پر جا کر انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی۔